بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ من و سلوہ۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ کھانا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ اور بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر کھانے میں موجود ہے؟ من و سلوہ میں کس جانور کا گوشت کھانے میں ملتا تھا؟ اور آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کن کن انعامات کی بارش کی تھی، اور اس کے باوجود وہ کیوں اتنا بھٹک گئے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں پڑ گئے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل افشان جوید وائس ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس پر اللہ نے بے شمار انبیاء کرام بھیجے، لیکن یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ رب العزت نے اس قوم پر بے شمار انعامات کی برسات بھی فرمائی۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہے، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور انہیں مصر سے نکالا تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر اقوام مالکہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو تھے اور ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو لے کر امالکہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ وہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ اس شہر پر بہت ظالم اور طاقتور لوگ ہیں، لہٰذا جب تک یہ وہاں موجود ہیں ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر ان لوگوں سے جنگ کریں، ہم یہیں رہیں گے۔ ان کے اس جملے سے حضرت موسیٰ کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ وہاں 40 سالوں تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہیں نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان ٹیا تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات تک ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ ایسی جگہ پر موجود ہوتی جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے۔ ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا اور وہ سب توبہ استغفار کرنے لگے، معافیاں مانگنے لگے۔ میدان ٹیا میں ہونے والے اس امتحان میں اپنی قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ کو اپنی قوم پر رحم آ گیا۔ آپ نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے دعا کی۔ اللہ نے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں بنی اسرائیل کے لیے نازل کی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا چٹان پر مارا تو اس چٹان میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کیونکہ یہ وسیع میدان تھا اور یہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو دن کے وقت سورج کی تپش سے بنی اسرائیل نڈھال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل بنی اسرائیل کے لوگوں کے سر پر سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات کے وقت آسمان سے ایک بہت ہی روشن ستون نکلتا تھا جس کی روشنی میں بنی اسرائیل کے لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ نے انہیں بہت سی عنایتیں کی تھی، جن میں سے ایک من و سلوہ تھا۔ دراصل اللہ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے کھانے اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ بعض روایت کے مطابق من اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا تھا۔ اور سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اور یہ کہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا۔ ان کے پاس کوہ طور کا ایک سفید پتھر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مارتے تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ نے فرعون کے جادوگروں کے پاس پھینکا تھا، اور وہ عصا اللہ کے حکم سے ایک اژدہا بن گیا تھا۔ اس عصا کی برکت سے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ رب العزت نے جاری فرما دیے تھے۔ بنی اسرائیل پر اتنی زیادہ عنایتیں تھیں کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔
من ایک سفید میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سورج نکلنے سے لے کر ہر شخص کے پاس 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ کھانا کھا کھا کر اکتا گئے تو وہ حضرت موسیٰ کے پاس شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوا اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا سا پرندہ تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثل تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، کیونکہ حضرت موسیٰ کا حکم تھا کہ یہ کھانا روز کا روز ہی کھا لیا جائے سوائے جمعے کے دن کے، کیونکہ کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے کہ ہفتے کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم اس میدان میں بے آب و گیا بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ انہوں نے کچھ چھپا کر اگلے دن کے لیے رکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کی اس قوم کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے اور نہ ہی کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت کبھی سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا، گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ رب العزت نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تم سے موسیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے ہرگز نہیں کھائے جائیں گے، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا چلو جاؤ، شہر میں بس جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ تمام ساری چیزیں ملیں گی۔ اور ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی معلوماتی تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے افشا جوید وائس چینل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔